السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 10واں روزہ ہے۔ رحمت کا مکمل اشرہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ آج شام تک، آج مغرب تک رحمت کا اشرہ باقی ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں نے، خطا کاروں نے، سیاہ کاروں نے بہت غفلت کے ساتھ یہ رمضان گزارا ہے، یہ اشرہ گزارا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے اور بقیہ آنے والے دونوں اشروں کی قدر کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے روزے کے متعلق وہ باتیں نقل کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا مگر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے میں کراہت آتی ہے، روزہ نہیں توڑتا مگر مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے بغیر ضرورت کے کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، سالن وغیرہ بناتے وقت چکھنا۔ ہاں، اگر شدید مجبوری ہے، گھر کے اندر مرد کا مزاج گرم ہے اور کھانے میں عیب نکالتا ہے، تو اس بیوی کے لیے گنجائش ہے کہ پکی ہوئی چیز کو تھوڑا سا چکھ کر دیکھے اور تھوک دے، اس کا میٹھا پن یا کھارا پن معلوم کرنے کے لیے۔ لیکن جس گھر کے اندر اس طرح ماحول نہیں ہے، شوہر کے اندر برداشت کا مزاج ہے، تو وہاں پر چکھنا بلا ضرورت، بغیر ضرورت کے نمک وغیرہ کو چکھ کر تھوکنا مکروہ ہے۔ روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں پیسٹ کرنا، منجن کے ذریعے سے دانت صاف کرنا یا کوئلے کے ذریعے سے دانت صاف کرنا یا پیسٹ کے ذریعے سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے۔ روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ البتہ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، لیکن پیسٹ، منجن اور کوئلے کا استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں روزے میں جنابت کی حالت میں رہنا، ناپاکی کی حالت میں رہنا۔ اگر غسل فرض ہوا ہے تو فوراً غسل کر لے۔ ناپاکی کی حالت میں زیادہ وقت گزارنا اور روزے کی حالت میں رہنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی کو رات میں غسل کی ضرورت پڑی ہے، سحری کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، تو ناپاکی کے حالت میں سحری کر سکتا ہے اور پھر فجر سے پہلے فوراً غسل کر لے۔ لیکن بہتر تو یہ ہے کہ جلدی اٹھے اور غسل کرے، پھر سحری کرے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا مناسب نہیں ہے، لیکن مجبوری کے درجے میں سحری کا وقت نکل رہا ہے تو پھر غسل بعد میں کر سکتا ہے، پہلے سحری کر لے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں فسد لگانا، پچنا لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور کسی مریض کو خون دینا روزے کی حالت میں جائز ہے، لیکن اگر اس کو افطار تک ملتوی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر شدید ضرورت ہے تو دے سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، ہر وقت ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں اگر غیبت کر رہا ہے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے میں کراہت آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا اور کسی جاندار کو تکلیف پہنچانا، انسان کو یا کسی جاندار کو تکلیف پہنچانا روزے کی حالت میں، یہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی ایسے نامناسب کام نہ کرے جس سے روزہ ہمارا خراب ہو جائے۔ روزہ رہ کر ٹی وی دیکھنا، روزہ رہ کر گپ شپ کرنا، لہو لعب میں مبتلا ہونا، گرچہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب ہی نہیں ملتا۔
روزہ رکھا ہوا ہے دن بھر ٹی وی دیکھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے ٹائم پاس کے ایسے ایسے کام کر رہا ہے جس کو اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے، بجائے اس کے تلاوت میں اعمال میں اپنا وقت لگانے کے ان فالتو چیزوں میں وقت لگایا ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بس اس کے ساتھ ساتھ کچھ ضروری ہدایت آپ کو پیش کرنی ہے۔ آج کی بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی ناراضگی میں چل رہا ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اللہ ہم سے روٹھ گئے ہیں۔ ہمیں اللہ کو منا لینا ہے۔ خیر کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ سارے دروازے ہمارے لیے اس وقت بند ہو گئے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف، عمرے کو جانا، اور خانقاہیں جو آباد ہوتی تھی رمضان کے مہینے میں، مدارس، مساجد کے دروازے۔ اس وقت حکومت کی ایک ناپاک سازش یہ چلی ہے، یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں مارکیٹ اور دکان کھولنے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ہماری قوم، ہمارے مسلمان اس کے انتظار میں ہے کہ جیسے ہی بازار کھلے گا ہم بازاروں کی زینت بن جائیں گے۔ یہ رمضان ہمارا خوشی منانے کا بالکل نہیں ہے۔ جب اللہ ہی ہم سے ناراض ہے اور سارے خیر کے دروازے بند کیا ہے تو نئے کپڑے کس کے، نئے کپڑے کیوں سلائیں گے؟ ہم اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہ کوئی نیا کپڑا خریدیں گے، نہ نیا جوتا خریدیں گے، نہ نئی پرس خریدیں گے، نہ نئی چوڑیاں خریدیں گے۔ اس رمضان میں تو ہمیں کوئی نئی چیز خریدنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہمیں عید ایسی منانی ہے اس سال رمضان کی جس میں بالکل خوشی کے کوئی آثار نہ ہو۔ یہ ہمارے کپڑے ہمارے گھر پہ ہیں، انہی کپڑوں کو پہن کر ہم عید کے اندر شریک رہیں گے، کیونکہ پورے رمضان میں جب مرد احباب تراویح کے لیے مسجد کو نہیں گئے، کتنے مردوں کی قرآن کی سنت اس سال چھوٹ گئی جو حافظ کے پیچھے سنا کرتے تھے۔ کتنے مرد سنت اعتکاف میں بڑھتے تھے، کیا پتہ وہ اعتکاف کی سنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اور کتنے اعمال مسجدوں میں ہوتے تھے، مسجدوں کے ممبروں سے قرآن کی تفسیر ہوتی تھی۔ یہ سارا ماحول اس وقت اس رمضان میں ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ تو باطل کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو کہ رمضان کو کس طرح برباد کیا جائے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ مسلمان بازاروں میں جاتے تھے، اور بازاروں میں جا کر جو غفلت اور جو دھول اور جو گرد و غبار ان کے دل پر پڑتی تھی، مسجدوں میں جا کر اس کو دھو لیتے تھے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مسجدوں میں جانے کی برکت سے، راتوں کو جاگنے کی برکت سے، اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے کیا ہو۔ لیکن اس سال رمضان گھروں میں گزر رہا ہے، مسجدوں کے دروازے بند ہیں اور بازاروں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ یہ باطل جتنے زوروں پر مسلمان اور اسلام کو مٹھانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے، ہم اس کا مکمل ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ جتنی بھی فیکٹریاں اور جتنے بھی سامان اور کپڑے وغیرہ یہ فرقہ پرست طاقتوں کے اور غیروں کے ہیں۔ اب وہ مال کو کھپانا ہے اور مارکیٹ کے اندر اس کو کھپانا ہے۔ اب وہ رمضان کا ہمارے پیسوں کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک تو مسلمان بزنس اور دھندہ نہ ہونے کی وجہ سے خالی ہو گیا ہے، اور بچے کچھ جو رقم ہے وہ بجائے اس کے کہ زکوٰۃ کے اندر غریبوں کی مدد میں اور اپنی آگے کی زندگی کو سدھارنے میں لگے، مارکیٹوں میں لگا کر ان پیسوں کو خرچ کر کے مسلمان کو کنگال بنانا، یہ باطل کی طاقت ہے اور ہم باطل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خدا کے واسطے میری گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن کو باقی رکھ کے اور اپنی شدید ضرورت پر باہر جائے، جو ہماری بشری ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں کے اندر رہے۔ اس سال رمضان میں ہمارا دھندا، ہمارا بزنس نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ہی گھر بند ہے۔ تو ہمیں اپنے کاروبار کی، اپنے دھندے پانی کی ہم کو اس کے اندر جو کر سکتا ہے کاروبار مختصر طور پہ وہ کر لے، لیکن بازاروں کی زینت نہ بنے۔ خاص کر مستورات سے میری گزارش ہے کہ مستورات جیسے ہی مارکیٹ کھلی تو پورے بازاروں کی زینت نہ بنے، بالکل باطل کو دکھائے کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہوتی ہے، کہ ہم اس سال رمضان بغیر کپڑوں کے، نئے کپڑوں کے اور بغیر نئی چیزوں کے گزاریں گے، کیونکہ ہمارا اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ ہم رمضان ایسے گزاریں گے۔
عام دنوں کی طرح گزاریں گے، جو ہمارے گھروں میں کپڑے وہی پہن کر گزاریں گے، ہم کوئی نئی چیز اس سال نہیں خریدیں گے، ہم بالکل اپنے گھروں میں رہیں گے، اور جو ہمارا سماجی اعتبار سے جو فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھیں گے اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے، اس وائرس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ باطل کی طاقت ہے کہ اب تک نظام الدین کے نام سے چرچے ہوتے رہے میڈیا میں، اب کیا ہوگا کہ اب مسلمان جب بازار میں جائیں گے اور اچانک اگر کوئی کرونا وائرس کے پیشنٹ بڑھ گئے اور پازیٹیو کچھ آ گئے، تو اب میڈیا والوں کو ایک اور موقع مل جائے گا اور یہ چلاتے رہیں گے میڈیا میں کہ مسلمان بازاروں میں آئیں اور مسلمانوں کی وجہ سے، ان کو کپڑے خریدنے کی وجہ سے، کپڑا پکڑنے کی وجہ سے، ان کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے یہ بیماری تیزی کے ساتھ ہمارے صوبے میں، ہمارے ضلع میں پھیل گئی۔ یہ میڈیا والوں کو چرچا کرنے کا اور ایک موقع ہم نہ دیں۔ اب تک تو ان کے زبانوں پر صرف مسلمان 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 چل رہا ہے اس وائرس کے متعلق۔ اب یہ نئی چیز تلاش کر رہے ہیں، اب بازاروں میں مسلمانوں کو نکال کر مسلمانوں کو بالکل بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان باطل فرقہ پرست طاقتوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اپنے ایمان کے تحفظ کے ساتھ، اپنے یقین کے تحفظ کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ایک چیز بھی خریدنے کے لیے ہم بازار نہیں جائیں گے۔ یہ میری گزارش ہے، علماء کی گزارش ہے، تمام اللہ والوں کی گزارش ہے اور تمام اہل اللہ کی گزارش ہے کہ ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اب تک 40-45 دن جیسے ہم لاک ڈاؤن میں گزارے ہیں، رمضان کے بقیہ دن بھی ویسے ہی گزاریں گے۔ اللہ سے دعا یہ کرو کہ مسجدوں کے دروازے کھل جائے، تمام شر کے دروازے بند ہو جائیں، لیکن ہوا یہ کہ شر کے دروازے کھل رہے ہیں، خیر کے دروازے بند ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ خیر کے دروازوں کو کھول دے، خانقاہوں کو کھول دے، حرمین شریفین کو کھول دے، لیکن تمام شر کے دروازوں کو اس وقت بند کر دیں۔ یہ باطل کی طاقت کا ہم ساتھ نہ دیں۔ یہ میری گزارشات پر عمل کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب